نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفطار جو یہ سورہ ہے یہ بھی ایک مکی سورہ ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ایمانیات ہی ہے، اور مین جو عنوان ہے وہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کیا منظر ہوگا۔ اس کے بعد انسان کو تنبیہ کی گئی ہے اس کے اعمال کے بارے میں کہ اس نے دنیا کے لیے کیا کمایا اور آخرت کے لیے کیا جہد کی۔ اسی طرح سورہ کے آخری حصے میں انسان کی تخلیق پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور مختلف مثالوں اور مختلف تنبیہوں کے ساتھ جو ہے قیامت کے برپا ہونے اور عقائد کی درستگی پر زور دیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطرت سے مراد جو ہے پھٹ جانا، یعنی ہول پڑ جانا، کریکس پڑ جانا، جو اس کی موجودہ سطح ہے اس کا ہموار نہ رہنا۔ اسی طرح سورۃ الانشقاق میں بھی اسی طرح کے ہم معنی لفظ کا استعمال ہوا ہے، جس میں شک ہو جانے کی، جس کا مطلب ہے شک ہو جانے کی، اور یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ انفطار، شک ہو جانا، پھٹ جانا، اور اسی طرح انشقاق جو ہے اس کے بھی یہی معنی ہیں۔ بنیادی طور پہ انشقاق کا جو لفظ ہے وہ سورہ رحمن میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ آسمان جو ہے اس میں ہول پڑ جائیں گے، اور آسمان جو ہے اس میں شگاف پڑ جائیں گے۔ یعنی سورہ ملک میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو میری کائنات کو، ذرا نظر دوڑاؤ اس آسمان کی طرف، کیا تم میں اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، یعنی کوئی ایسا خلل نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے کوئی۔ اور قیامت جب رونما ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ آسمان کی وہ کیفیت نہیں رہے گی، آسمان میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اس کی وہ اسموتھنس ختم ہو جائے گی، اور اس میں سوراخ پڑ جائیں گے، ہول پڑ جائیں گے، انشقاق ہو جائے گا، انفطار ہو جائے گا، یعنی پھٹ جائے گا۔ یہ علامات ہیں وہ لرزہ خیز دن کی جو انسان کا منتظر ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ یعنی جو یہ نظام شمسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک حسین قدرت ہے جو اپنے مرکز پر جمع ہوا ہے۔ اس میں موجود تمام پلانٹس اور ستارے جو ہیں وہ حکم ربی کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر مخصوص ہیں، نہ تو وہاں سے ہل سکتے ہیں، نہ ہی ان کا فاصلہ کم ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کائنات جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے کہ کس طرح کہ میرے رب کی تخلیق کی ہوئی جو کائنات ہے وہ سربسجود ہے، کس طرح وہ اپنے رب کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی جگہ پورے لوازمات کے ساتھ، پورے حقائق، پوری ذمہ داری کے ساتھ
وہ ایک جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ اس کے رب کا حکم ہے، اور جب یہ حکم ہوگا تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یہ اس جگہ واقع نہیں رہیں گے۔ یہ سب اللہ کی قدرتیں انسان کے لیے ہیں، اس کی زندگی کی، اس کی اس دنیا میں زندگی کے لیے سہولتیں میسر کی گئی ہیں۔ لیکن جب قیامت رونما ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہر نظام درہم برہم ہو جائے گا، ستارے جو ہیں اور سیارے جو ہیں اپنے آربٹس چھوڑ دیں گے، اپنے مقررہ مقام کو چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر جائیں گے، اور یہی نشانی ہے، یہی اس بات کی علامت ہے کہ اس دنیا کا اختتام اسی سے ہوگا، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر سمندر پھاڑنے سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم اس آیت کو گہرائی سے دیکھیں تو سمندر کے پھاڑنے سے مراد یہ کہ اب موجودہ وقت میں سمندر بھی اپنی حدود پہ موجود ہے، بالکل اسی طرح جیسے نظام کائنات ہے، جیسے گیلیکسی کا سسٹم ہے۔ لیکن جب اس کو پھاڑ دیا جائے گا، یعنی اس کی حدیں ختم کر دی جائیں گی، یہ اس طرح سے نہیں رہے گا اور اپنی حدود سے باہر نکل آئے گا، لوگوں کی تباہی کا باعث بنے گا، جیسے سیلاب ہے، زمین پھٹے گی تو زلزلے کی صورت میں، جب سمندر پھٹے گا تو کس صورت میں کہ سمندر مختلف جگہوں پر ہم نے اس کے دلائل پڑھے، جس میں جیسے کہ سورۃ دہر میں بھی ہم نے دیکھا آیت نمبر 6 میں کہ سمندر اپنی حدیں توڑ دیں گے، یعنی سمندر کی جو ایک تو سمندر کی کیفیت بدلنے کا بھی بارہا قرآن میں ذکر ہے، بارہا ہم نے دیکھا کہ پانی جو ہے اس وقت وہ کس کیفیت میں ہے، اور اللہ کے حکم سے جب اس کی کیفیت بدلے گی تو وہ کس کیفیت میں جائے گا، یعنی کس طرح وہ مطلب آگ بگولا ہو جائے گا۔ پانی جو ہے مرکب ہے دو گیسوں کا، جس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے، دونوں ہی جلنے کے عمل میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سمندر ہیں وہ آگ بن جائیں گے۔ مختلف مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ کہ سمندر اپنی حدیں توڑ دیں گے، یعنی ان کی لمٹس جو ہیں مقررہ کی وہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ انسان کی تباہی کا باعث بنیں گے۔ پھر فرمایا گیا ہے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی قبروں کے اندر جو کچھ بھی ہے، یعنی ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی قبر سے نکل آئے گا، جہاں جہاں اسے دفنایا گیا، جس کیفیت میں وہ تھا اسی کیفیت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اسی آیت مبارکہ کے بارے میں اہل مکہ جب کہا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا؟ تو یہ اس بات کی وضاحت ہے، یہ آیت کو اس آیت سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جب قبریں کھول دی جائیں گی، انسان جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اسی حالت میں اسی جگہ سے وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ میرے رب کی حکمت ہے۔ پھر فرمایا اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، یعنی انسان کے جو نامہ اعمال ہے کہ جو اس نے اچھا کیا، برا کیا، جو اپنی آخرت کے لیے اس نے کمایا، جو اعمال ترتیب دیے، اچھے اعمال، وہ سب اس کے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر قدمت اور اخرت دو الفاظ جو ہیں، اس میں قدمت جو کچھ بعد میں کیا، یعنی آدمی کا پورا نامہ اعمال ترتیب اور تاریخ کے سامنے، جو قدمت سے مراد جو جس کے لیے اس نے قدم اٹھایا، اس کے لیے جو صحیح کر گیا، جو وہ کچھ کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ قدمت جو اقدامات اس نے کیے اور جن کے لیے وہ جہد کرتا رہا، وہ اخرت سے مراد پیچھے چھوڑا، یعنی
وہ کام جو وہ کرنا چھوڑ گیا یا جو رہ گئے یا اس کی پریورٹیز آخری تھیں اس میں یا وہ بعد میں کرنے والا تھا. یعنی اچھے اور برے اعمال انسان اپنی زندگی میں جو بھی وہ کر گیا وہ اس کے قدامت ہیں، اور وہ جو چھوڑ گیا انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہ آخرت سے مراد وہ کام ہے جو اس کی آخرت کا باعث بنیں گے، جو آخرت کے لیے اس نے کمائے، اور قدامت جو اس دنیا کے لیے کر کے چھوڑ گیا. تو ہر طرح کے وہ اعمال، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی، نیک نیتی سے اللہ کے مقصد میں کیے ہوئے اعمال بھی، اور اس دنیا کے حصول کے لیے کیے گئے اعمال، سب جو ہیں اس کے سامنے لائے جائیں گے. پھر فرمایا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کی تکریم سے دھوکے میں ڈال دیا. مطلب جیسے ہی انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا تو اس کی کیفیت یہی ہوگی. جیسے ہمارے پاس ایک مارک شیٹ آتی ہے تو ہماری کیفیت ہوگی. ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نے مطلب ہمیں اپنا آئینہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا تھا. اور پھر یہاں پر انسان کی طرف اشارہ ہے کہ اسے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا، کس غلط فہمی میں مبتلا تھا، کس دھوکے کی دنیا میں وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھا تھا. الذین خلق فسوک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نقص سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا. یعنی اب انسان کی جو ہے تخلیق کا ذکر ہے کہ یہ بہت گہرے اس میں معنی ہیں کہ انسان کو پیدا کیا، پھر اسے درست کیا، متناسب کیا. انسان کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے. اور اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو اس میں انسان کی جب پریگننسی کے فرسٹ ٹریمسٹر ہوتا ہے، پہلے 3 ماہ جو ہوتے ہیں، اس میں ابھی انسان مختلف ایک سیل سے ملٹیپل ہوتے ہیں سیل، اور پھر مختلف سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ یہ حصے جو ہیں سیل کے اس کے آرگنز بنیں گے، یہ حصے آؤٹر لیئر بنائیں گے، یہ حصے جو ہیں سیلز کے برین بنائیں گے. اس طرح سے مختلف جو حصے ہیں خود کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. جب ان کی گروتھ ہوتی ہے تو وہ ایک شیپ بنانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے سر ہے، جسم کے باقی اعضاء ہیں، جسم کے اندر موجود دل، گردے، جگر اور یہ تمام جو اعضاء ہیں، پھیپھڑے، کچھ سیل کے حصے یہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی میرے رب کی بہت بڑی حکمت ہے، کیسے وہ ایک انسان کو ایک سیل، 2 سیلز جو ملتے ہیں اس کے بعد ان کی ڈویژن ہوتی ہے، اور کیسے وہ سیگریگیٹ ہوتے ہیں، اور کیسے وہ مختلف اعضاء کی تخلیق کے لیے اللہ نے ان کو مرعوب کیا ہے اور ان کو مقرر کیا ہے کہ انہوں نے ان معاملات کو اس طرح سے سر انجام دینا ہے. تو یہاں پر متناسب بنایا سے مراد کہ انسان جو ہے، اگر ہم ایک اور حوالے سے دیکھیں تو انسان کو اللہ نے خوبصورت تخلیق کیا ہے. 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، اس کے بازو ہیں، بال ہیں. اس کے برعکس باقی مخلوقات کو اگر آپ دیکھیں تو ہر مخلوق اپنے اندر خوبصورتی رکھتی ہے، مطلب ہر مخلوق اپنے لحاظ سے خوبصورتی رکھتی ہے. لیکن انسان جو ہے اس کو 2 ٹانگیں دیں، 2 بازو دیے، 1 سر دیا. یہ ساری جو تخلیق ہے یہ حسین تخلیق ہے جو انسان کو نہ صرف حسن بخش رہی ہے اور اس کو ایک پورا بیلنسڈ اور ڈسپلن فارم میں اس کی تخلیق ہے. جیسے کہ مطلب اس کا پورے سسٹم میں کوآرڈینیشن ہے اس کی باڈی میں، یعنی ٹانگ، کان، ناک، ہر چیز جو ہے
وہ برین کنٹرول اس سے کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہ ڈھیلا ڈھالا ادھر گرتا پڑتا. یعنی ہر چیز کو اگر آپ گہرا کتنے اسپیکٹ سے دیکھیں، اس کی تخلیق کے حساب سے دیکھیں، اس کی سوچ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کے دماغ کو کتنا مطلب کتنا گہرا بنایا ہے کہ وہ ہر باڈی کے حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اسے ایک سوچ پرووائڈ کرتا ہے پازیٹیوٹی کی. تمام صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، جو کہ بہت سے جانوروں میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے انہیں تو ان چیزوں سے، یہ شعور، یہ تمام چیزوں سے نہیں نوازا. لیکن انسان کو ہر طرح کی خوبصورتی، ہر طرح کی عقل، ذہانت، سمجھ بوجھ سے اللہ نے نوازا. اور پھر اللہ نے ایک خوبصورت دل دیا جس میں اس کے اندر احساس کا جذبہ رکھا. یعنی انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل. اسی طرح سورہ 3 آیت نمبر 4 میں بھی فرمایا گیا ہے لَقَدْ خَلَقْ إِنسَانَ فِي الْحَسَنِ التَّقْوِيمِ. یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں اسی مفہوم کو اس آیت میں بھی ایکسپلین کیا گیا ہے. فَسَوَّاكَ درست کیا، فَعَدَلَكَ مناسب کیا. یعنی پھر فرمایا گیا ہے اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا. یعنی ہر انسان، یہ بھی ایک معجزہ ہے انسان کا کہ ہر انسان کی صورت دوسرے سے مختلف ہے. اگر بعض چہرے ملتے جلتے بھی ہوں تو اکا دکا تب ڈفرینس موجود ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلی موجود ہے ایک انسان سے دوسرے کے اندر. کیا یہ میرے رب کی بہت بڑی نعمت نہیں ہے کہ ہر انسان کو متناسب بھی بنایا، ایک جیسا بھی بنایا، اور اس کی صورتیں بھی مختلف بنائیں، سوچیں بھی مختلف بنائیں، دل بھی مختلف بنائے. پھر فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. یعنی یہاں پہ ہرگز نہیں کا مطلب یہی ہے، یعنی تردید کی جا رہی ہے کہ نہیں. اصل بات کیا ہے کہ تم سزا اور جزا کو اہمیت نہیں دیتے. تم لوگ یہ نہیں جانتے. یعنی جس بات کی تنبیہ کی گئی ہے، پورا قرآن میں اللہ نے انبیاء بھیجے اور قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف مثالوں کے ساتھ، کبھی کائنات کی تخلیق کی مثالیں دے کر، کبھی قصے اور حقائق کی مثالیں دے کر، اور کبھی انسان کے نفس اور انسان کے اندر کو کھول کر اس کی مثالیں دے کر بھی انسان کو بتایا گیا ہے، اس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، جزا اور سزا کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، مطلب تزکیہ نفس کیا ہے. اور یہ تمام چیزوں کو مختلف طریقوں سے، مختلف دلائلوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان ان دلائل پر، ان دلائل سے اثر ہی نہیں لے سکا، اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ سکا کہ سزا اور جزا جو ہے اس کا بھی وقت آنا ہے. یعنی اہل مکہ جو تھے وہ بھی قیامت کے رونما ہونے کو جھٹلاتے تھے. اور اگر ہم موجودہ اعتبار سے دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی صرف دنیا کی جہد میں جب لگے ہوئے ہیں، ہر وقت، ہر مقصد، ہر دن جو ہمارا چڑھتا ہے اس میں ہماری دنیاوی پریورٹیز سیٹ ہوتی ہیں اور ہم پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان کے لیے ورک کرتے ہیں. لیکن کیا سیٹل نہیں ہوتا کہ ہم آخرت کو نہیں سوچتے. اگر ہم خود اپنا انالیسس کریں تو ہم ایک دن کے آغاز میں آخرت کے لیے کیا پلان کرتے ہیں. جیسے کہ ہم دنیا کے لیے تو پلاننگ کرتے ہیں، آج میں نے صبح یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے، ادھر آنا ہے. یہ سب ہماری ٹائمنگز جو ہیں وہ سیٹ ہیں.
لیکن اس پورے دن کے حصے میں کون سا وہ حصہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ سامان تیار کرنا ہے؟ تو ہم ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں، ہم ان چیزوں پر اپنے آپ کو وقف نہیں کرتے۔ تو در حقیقت ہم مانتے تو ہیں، ہم کلمہ توحید تو کہتے ہیں، تو ہم نے اپنی آخرت کو بھلایا ہوا ہے، ہم نے جزا اور سزا کو جھٹلایا ہوا ہے، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے جو فیکٹ ہے۔ ہم موجودہ چیزوں کے مفادات پر یقین رکھتے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ جب ہمیں دل سے اس بات کا یقین ہوگا کہ میرا آخرت کا کبھی بھی کوئی لمحہ آ سکتا ہے، مجھے اس کے لیے بھی خود کو تیار رکھنا ہے، مجھے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی سامان و ساز جو ہے وہ تیار کر کے لے کے جانا ہے، تو پھر ہماری پرائورٹیز ڈیفرنٹ ہوں گی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت کو کس طرح سے لیتے ہیں، جبکہ موت تو انسان پر کبھی بھی مسلط ہو سکتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ پھر فرمایا حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں، یعنی اشارہ کرامہ کاتبین کی طرف ہے کہ اللہ نے ہمارے دائیں اور بائیں دو فرشتے رکھے جن کا مقصد ہمارے اعمال کو لکھنا ہے، اور یہی اعمال نامہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو ایسے معزز کاتب موجود ہونے کے باوجود ہماری کیا حالت ہے کہ ہم ہر چیز سے غافل ہیں۔ پھر فرمایا جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، یعنی ہر فعل کو جانتے ہیں، یعنی وہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، ایک ایک عمل انسان کا جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے۔ ان نگراں فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامہ کاتبین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ کسی سے ذاتی محبت نہیں رکھتے ہیں، نہ عداوت رکھتے ہیں، کرامہ کاتبین سے جو مراد ہے، اور نہ ہی کوئی مخالفت رکھتے ہیں، اور نہ ہی خائن ہیں، نہ رشوت خور ہیں اس دنیا کی طرح۔ ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں سے بلند ہے، اور ان کا کام صحیح صحیح ہر اس عمل کو ریکارڈ کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اس کو اسی طرح اپنے رب کے حضور سے پیش کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ مختلف ایجنسیز میں یا مختلف کمپنیز میں کیمراز لگے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک ایک عمل جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، نہ ہی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، نہ زیادتی کر سکتا ہے، نہ کمی بیشی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہم انسان کے اعمال ہیں وہ بھی ایک ریکارڈر کی شکل میں موجود ہیں، جیسے سورہ کہف آیت نمبر 49 میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز مجرمین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جو نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات درج ہونے سے نہیں رہ گئی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب جوں کا توں ان کے سامنے حاضر ہے۔ پھر فرمایا یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، اب ابرارہ سے مراد نیک لوگ۔ پھر فرمایا گیا ہے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ جزا اور سزا کا فیصلہ ہے کہ نیک لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی اور بد لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، اور جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے۔ یعنی جو مقصد تھا سورہ کا وہ جزا اور سزا کو واضح کرنا، انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ، اور قیامت کی رونما ہونے کا منظر۔ بہت خوبصورت سورہ مبارکہ تھی جس میں انسان کو اس کی آخرت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا بنیادی جو موضوع تھا وہ آخرت جو ہے اس پر روشنی ڈالی گئی، اور
انسان کو ہر لمحہ اپنی آخرت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔